نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایمان والا بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو عنایت فرمایا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو ایک ایسا نبی عطا فرمایا ہے جو نبی بہت معتم بالشان ہے۔ وہ نبی، اس نبی کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس کے بعد سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین کو بنایا، آسمان کو بلند بنایا، زمین کو فرش بنایا، اور تاروں کے نظام کو چلایا، سورج کے نظام کو چلایا، چاند کے نظام کو چلایا، ہواؤں کے نظام کو چلایا، سمندروں کے نظام کو چلایا، دریاؤں کے نظام کو چلایا، مشرق و مغرب کو بنایا، شمال و جنوب کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان تمام کی تمام چیزیں بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا کہ انسان ہم نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، میں یہ احسان کر رہا ہوں، چلنے کے لیے، تمہارے دوڑنے کے لیے، کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے صحیح ہم نے زمین کو فرش بنا دیا، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ ہم نے تمہارے لیے چاند کو بنایا، ہم نے تمہارے لیے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ یہ بڑی سی بڑی چیز اللہ نے بنایا، آسمان کو بلند کیا، زمین کو فرش بنایا، سورج کو شعاعیں دی، چاند کو چاندنی دی، تاروں کو جھلملاہٹ دی، ہواؤں کو سرسراہٹ دی، سمندروں کو موجیں دی، دریاؤں کو روانی دی، پہاڑوں کو صلابت دی، اور ہواؤں میں سرسراہٹ دی، مشرق و مغرب کو بنایا، شمال و جنوب کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ تورات کو ہم نے دیکھا، پورے تورات میں اللہ نے کہیں احسان نہیں جتلایا۔ زبور کو ہم نے دیکھا، پورے زبور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ انجیل کو ہم نے دیکھا، پورے انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کو بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ آدم علیہ السلام کو عظمت دیا، احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ یعقوب علیہ السلام کو 40 سال رلا کر بیٹا عطا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جیل سے نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی باری آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو سجایا، آسمان کو سجایا، زمین کو سجایا، فرشتوں کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، ساتوں آسمان بنائے، ساتوں زمین بنائے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل علیہ السلام کو بنایا، لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، کرسی کو بنایا، اللہ نے عرش کو بنایا، کائنات کے ذرے کو جس کے استقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اگر اس کی تخلیق کی باری آئی، اس کی بعثت کی باری آئی، احسان جتلانا چاہیے یا نہیں جتلانا چاہیے؟ جتلانا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اے بنی نو، اے انسانو، ہمارے خزانہ میں وہ چیز بہت ہی نرالی تھی، بہت ہی قیمتی تھی جو میرے پاس تھی، آج میں وہ تم کو سونپ رہا ہوں، وہ تم کو عطا کر رہا ہوں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نبی عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کے اوصاف،
تمام انبیاء علیہ السلام کی فکر، تمام انبیاء علیہ السلام کے شعور، تمام انبیاء علیہ السلام کے تدبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرما دیا۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کفر کے خلاف غیظ و غضب کا ولولہ پیش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات بت شکنیوں کا منظر دکھاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کفار سے جنگ و جہاد، شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی دستور و قوانین کی مثال پیش کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی صرف خاکساری، تواضع، عفو درگزر اور قناعت کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی شاہانہ اور العزمیوں کی جلوہ گاہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت ندامت اور اعتراف کی مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات صبر و شکر کا نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی قید و بند میں بھی جوش دعوت حق اور جوش تبلیغ کا سبق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت حمد و ستائش اور دعا وزاری کا صحیفہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی اللہ پر زندگی امید، اللہ پر توکل اور اعتماد کی مثال ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دیکھو، اس میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، داؤد، ایوب، یونس، یوسف، یعقوب علیہ السلام سب کی سیرت اور سب کی زندگی اور سیرت سمٹ کر سما گئی۔ محدث خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک ضعیف روایت میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ایک ندا آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوں میں پھراؤ، سمندروں کے تہوں میں لے جاؤ کہ تمام دنیا ان کے نام و نشان کو پہچان لے، جن و انس، چرند و پرند، بلکہ ہر جاندار کے سامنے لے جاؤ۔ ان کو آدم کا خلق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی زبان دو، اسحاق کی رضا دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، موسیٰ کی سختی دو، ایوب کا صبر دو، یونس کی اطاعت دو، یوشع کا جہاد دو، داود کی آواز دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، اور عیسیٰ بن مریم کا زہد عطا کرو، اور تمام انبیاء علیہ والسلام کے اخلاق فاضلہ میں ان کو غوطہ دو۔ جن علماء نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، ان کا منشا در حقیقت یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جامعیت کو نمایاں کرے۔ جو کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو متفرق طور پر عطا ہوا تھا، وہ سب کچھ مجموعی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوا۔ اللہ نے ہمیں ایسا معتم بشان نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پہلے کی کتابوں میں ہمارا نبی کا تذکرہ ہوتا ہے، پہلے کی کتابوں میں اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعف معروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امام احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، ان کے معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، وہ کل کائنات کے امام ہوں گے، ان کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، وہ قوم قبیلے مل کر آپس میں امت بنے گی، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرا نبی بھی عالمگیر ہے، جو میرے نبی کو جو کتاب عطا کی گئی وہ کتاب بھی عالمگیر ہے۔ ہمارے نبی کو جو شریعت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ شریعت بھی عالمگیر ہے۔ جنہوں نے ہمارے نبی کو سینے سے لگایا، ہمارے نبی کے قرآن کو سینے سے لگایا، نبی کے سیرت کو سینے سے لگایا، نبی کے احادیث کو سینے سے لگایا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے تحت الثری سے نکال کر اوج ثریا میں پہنچا دیا۔ عرب ایک ایسی قوم تھی جس پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ایک بہت ہی بدترین اور رذیل اور غیر مہذب قوم تھی۔ اس غیر مہذب قوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مہذب قوموں پر محنت کیا، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صفت سے ان لوگوں کو متصف فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش بری سے کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ جن پر کوئی قوم جس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی قوم اس پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے خوشخبری کا اور اسے رضامندی کا بشارت عرش بری سے عطا فرماتا ہے۔ جس نے ہمارے نبی کی سیرت کو
اپنایا اللہ اسے بلند کیا کر دیا. ابو بکر تھے, میرے نبی کو سیرت کو اپنایا تو اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا. عمر صرف قاتل تھے, میرے نبی کو سیرت کو اپنایا تو اللہ نے قاتل سے عادل بنا دیا. عثمان تھے, میرے نبی کی سیرت کو سینے سے لگایا تو اللہ نے اسے ذو النورین بنا دیا. علی تھے, میرے نبی کی سیرت کو سینے سے لگایا, اللہ نے فاتح خیبر بنا دیا. عبداللہ ابن مسعود تھے, میرے نبی کی سیرت کو اپنایا تو اللہ نے فقہ کا امام بنا دیا. عبداللہ بن عباس تھے, میرے نبی کی سیرت کو سینے سے لگایا تو مفسر قرآن بنا دیا. حضرت امیر معاویہ تھے, میرے نبی کی سیرت کو سینے سے لگایا تو کاتب وحی بنا دیا. حنظلہ تھے, میرے نبی کی سیرت کو اپنایا تو اللہ نے غسل الملائکہ بنا دیا. حضرت بلال حبشی اسے کوئی نہیں جانتا تھا, وہ غلام تھے, چہرے سے کالے, ہونٹ موٹی, شکل و صورت کے اعتبار سے کالے تھے, غیر معروف تھے, غلام تھے, لیکن جب نبی کی سیرت کو اپنایا تو کتنا بلند ہوا کہ چلتا ہے مدینوں کے گلیوں میں اور اس کے پاؤں کی کھرکھراہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا. یہ امت کے اندر اب بھی پنپنے کی اور آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے. ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, وہی قرآن ہے, وہی حدیث ہے, وہی نبی کی سیرت ہے. ہم نبی کی سیرت کو دیکھیں, ہمارے نبی کی باہر کی زندگی کیسی تھی, اندر کی زندگی کیسی تھی, بازار کی زندگی کیسی تھی, اخلاقی زندگی کیسی تھی, معاملات والی زندگی کیسی تھی, معاشرت والی زندگی کیسی تھی, معاشیات والی زندگی کیسی تھی, سیاست والی زندگی کیسی تھی. میرے نبی نے قیامت تک عمل کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ تمہیں زندگی میں کسی بھی قوم سے کوئی قوانین لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تہذیب لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی طریقہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کردار لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے ہر چیز قرآن احادیث میں موجود ہے, اس کو اپناؤ اور سینے سے لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین سے تحت الثری سے نکال کر عہد ثریا پہ پہنچا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو دعا سے نواز دیجیے گا.